ہاٹ ایشو اور مروہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے بریک پر جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ غیر آئینی غیر قانونی ہے جو نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے پی ٹی آئی کی، کیسے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی یا بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں. پارٹی کی اپنی ایک ارینجمنٹ ہے. یہ کسی تو جو بابر صاحب نے کہا ہے نہیں، بابر صاحب والا کیس تو ابھی پینڈنگ ہے. خود ہائی کورٹ میں اسٹے لیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے اپنی رجسٹریشن کے خلاف. یہ قانونی مشغافی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب کے ساتھ میرا حساب کتاب ہے، میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے. میں نے ایک سوال ان سے کرنا ہے. جی ضرور. شوکت بھائی یہ بتائیں کہ 2 سال سے پولیٹیکل کمیٹی تھی جس کا ابتدا میں بھی ممبر تھا، کوئی ایک فیصلہ جو انہوں نے کیا ہو وہ ذرا کائنڈلی قوم کو بتا دیں. جی شوکت صاحب. دیکھیں یہ تو آپ اس کمیٹی میں تھے، آپ ہی بتا سکتے ہیں. میں تو اس کمیٹی میں تھا ہی نہیں، تو میں کیا بتاؤں. کوئی نہیں بتا سکتا ہے. فیصلے چاہے یہ 10 پولیٹیکل کمیٹیاں بنا دیں، فیصلے پھر بھی اڈیالہ جیل سے ہونے ہیں. ممبر تو آپ ہی تھے شوکت صاحب، یہ آپ کے جب آپ ممبر تھے تو آپ بتائیں. جی ہاں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، فیصلے جیل سے آتے تھے اور آنے کے بعد ہمیں ان فیصلوں کی تعریف پہ لگا دیا. تو پھر اس کا مطلب جن کو نکال دیا ہے، جن کو رکھ لیا، کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی. دیکھیں کمیٹیوں کی کوئی اہمیت ویسی نہیں ہے. 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی نے جو تحریک چلائی وہ کمیٹیاں اس وقت تھی نہیں. یہ سب لوگ جو ابھی ممبر بن گئے ہیں اور چوڑے پھریں گے کہ جی ہم پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ سارے چھپے ہوئے. شوکت صاحب، پارٹی کے پاس آپ کے پیسے ختم ہو گئے. پیسے تو آپ بہت جمع کرتے تھے. آپ کی پارٹی نے کل ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے تمام پارلیمنٹیرینز کو کہ فوری طور پہ 50,000 روپیہ کم از کم ہر مہینے جمع کروایا کریں. کیا ہوا ہے؟ پیسہ کدھر گیا سارا؟ میں تو پارٹی کا عہدیدار نہیں. آپ الزام لگا رہے ہیں. سیکٹری کوئی مجھ پہ کیس کر لے. آپ پارٹی کا عہدیدار نہیں ہیں. وہ مروہ صاحب کہہ رہے ہیں کھا گئے پارٹی کے جو لیڈر تھے، سارے پیسے کھا گئے. 38 کروڑ روپے تو صرف 26 نومبر کے وکٹمز جو شہداء ہیں ان کے لیے آیا. پھر تو اس طرح نہیں پروگرام ہوتا ہے نا. اور ڈکار لیے بغیر. میں ایک منٹ آتا ہوں یہ آپ بولیں شوکت صاحب. جی شوکت صاحب بولیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے نا، ہر پارٹی کے دیکھیں ہماری پارٹی پہ بڑا مشکل وقت بھی آیا ہے، اور ظاہر ہے اتنے سارے وکلا پکڑے گئے، اتنے سارے ہمارے جو ورکر جیلوں کے اندر تھے ان کی رہائی کے لیے کوششیں ہوتی رہی. تو ظاہر ہے فنڈ تو وہی تھا نا، کوئی اور فنڈ تو نہیں تھا ہمارے پاس. یہی جو ہمیں باہر سے جو زیادہ تر جو ہمارے ممبر ہوتے تھے. لیکن فواد کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پیسے کھا گئے ہیں تحریک انصاف کی قیادت اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بات نہیں ہے. دیکھیں اعتبار کی بات نہیں ہے. پہلے ہم جاتے تھے باقاعدہ وہاں فنکشنز کرتے تھے، پروگرام کرتے تھے. اب تو بہت عرصے سے میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی پروگرام وغیرہ ہو رہا ہے یا اس طرح. نہیں، یوٹیوبرز کر رہے ہیں وہاں پہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. یوٹیوبر تو بڑا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں آپ کے نام پہ، خان کے نام پہ. اپنے لیے کر رہے ہیں نا بھائی جان، یوٹیوبر اپنے لیے کر رہے ہیں. پارٹی کے لوگ ہی دیتے ہیں نا آپ کے. ان کو دے رہے ہیں، پارٹی کو نہیں دے رہے. نام پہ کر رہے ہیں لیکن اپنے لیے کر رہے ہیں. میں تو کسی یوٹیوبر کو اچھا آپ اس پہ کلیئر ہیں کہ اپنے لیے کر رہے ہیں. وہ تو کیا اسی لیے شہباز گل کو نکالا گیا ہے کمیٹی سے؟ دیکھیں ہم تو اپنی سٹرگل خود کر رہے ہیں، اور جو ہم سے ہو سکے. دیکھیں ہر بندے کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے. باقی ہمیں کسی نے لینا ہے نہیں لینا ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے اس وقت ہمیں ایک طرف پھینک دیا گیا ہے کہ جی اب ان کو تو نام ہی نہ لو. تو ہم تو ان لوگوں میں شمار ہیں، لیکن پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. مروہ صاحب آپ نے ابھی کہا 26 نومبر کے نام پہ 38 کروڑ روپیہ 38 کروڑ آیا، اور ایڈمیٹڈلی پارٹی نے آفیشلی اپنے سائٹ سے لانچ کیا. جناب علی 38 کروڑ آئے. کہاں سے آئے؟ اوورسیز پاکستان نیوز نے ڈونیشن دی باقاعدہ 26 نومبر کے لیے. 26 نومبر کے بعد وکٹمز کے لیے، وکٹمز اور وہ جو لیگل کیسز تھے. اور آپ یقین کریں اس پہ 38 کروڑ روپے آیا. 38 کروڑ آئے. یہ ایک 38 کروڑ کا حساب نہیں ہے. جب حساب ہوگا نا، میں ایک میری تو اس کو مینیج کون کر رہا تھا؟ اس 38 کروڑ کو مینیج کون کر رہا تھا؟ وہ علیمہ خانم اور خدیجہ شاہ جو لاہور سے ہیں، جو گرفتار ہوئی. لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ وہ پیسے پھر کدھر گئے. اچھا، یہ تو آپ نے بہت ایک خطرناک اور عجیب سی بات کی نہیں ہے نا. اسی لیے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجنا بند ہو گیا. وہ کئی وکیلوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کسی پی ٹی آئی کے آدمی سے پوچھیں کہ خان کی کتنے وکیل ہیں.
میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ابتدا سے لے کر آج تک خان کا ایک ہی وکیل ہے، سلمان صفدر. اچھا. باقی حامد خان، کوسا صاحب، میں خود، علی ظفر، بیرشگور، سب کو فارغ کر دیا ہے. کیسز کا کنسنٹریشن ہے. اب علی ظفر کو بھی فارغ کر دیا ہے؟ میں نے کہا سب کو فارغ کر دیا ہے. اور صرف وکلاء کی مد میں علی امین خان نے، میں پھر ایک وکیل ہے اپنا بیرسٹر صفدر، سلمان صفدر، 24 کروڑ روپے جو ہیں صرف علی امین خان نے سلمان صفدر کو ادا کیے ہیں. 24 کروڑ روپے ایک وکیل کو ادا کر دیا، دیے ہوئے ہیں. اس کا کوئی کنفرم میں ثبوت ہے؟ میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جائیں مجھے کورٹ میں لے جائیں. اچھا، اتنا مہنگے ہیں وہ؟ اور پھر اس کے نہیں، 24 کروڑ یہ صرف ایک پیمنٹ ہے. اور کس کے علاوہ بھی ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک 1 ارب سے زیادہ پیمنٹ ہوئی. 1 ارب روپیہ وکیلوں کو جا چکا ہے. اور کون کون سے وکیل ہیں؟ سلمان صفدر کا آپ نے نام لیا، ان سے آپ 5 کروڑ ایک اور وکیل نے لیے، میرے دوست ہیں اور اس کی حیا رکھ لیتا ہوں. نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں. سلمان صفدر کی حیا تو رکھی نہیں آپ نے. نہیں، وہ تو پروفیشنل ہے نا. تو یہ آپ کا دوست پروفیشنل نہیں ہے؟ وہ پارٹی کا ہے، وہ پارٹی کا لیڈر ہے. وہ تو سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ تو پروفیشنل وکیل ہے. 5 کروڑ ان کو گیا جو آپ کے دوست ہیں اور آپ ان کی شرم رکھ رہے ہیں. اور کس کو گیا؟ باقی تو حساب دینا. شبلی فراز صاحب جو ہیں ایک وقت میں یہ پیمنٹس کیا کرتے تھے. جو بھی فنڈ آتے تھے، اس وقت گورنمنٹ ہماری نہیں بنی تھی، کے پی میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، تو اوورسیز سے جو ہیں چندے آیا کرتے تھے اور روزانہ جھگڑا. پھر آپ کبھی مشال یوسفزئی کو اس پہ لے لیں، وہ آپ کو پھر مزید تفصیل بتا سکتی ہیں کہ کس طرح، یعنی کہ وکیل کو ہائر کرنے میں بھی کمیشن ہوتا تھا. 20 سے 40% وہ لے لیتا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سارے ڈرامے ہوئے ہیں. کیا بات ہو، یہ یہاں پہ ہر چیز کے نیچے آپ کو بددیانتی اور بے ایمانی نظر آئے گی. اور یہ چیزیں میں اٹھاتا تھا اور انہی چیزوں نے جو ہیں مجھے خوار کر دیا. وہ کہتے ہیں جی آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بتا دینا 2-3 سال سے کوئی ایک آڈٹ ہوا ہے ان تمام پیمنٹس کا؟ جن لوگوں نے پارٹی پہ اعتماد کر کے پیسے دیے ہیں ان کو بتائیں نا کہ ہم نے صحیح جگہ پہ آپ کے پیسے خرچ کیے ہیں. ٹھیک. بیرسٹر عقیل صاحب، آپ نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم برازیل ماڈل اپلائی کریں گے اگر ٹویٹر نے ایکس نے ہماری بات نہ مانی. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کر پائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک آفیشلی تو ایکس بند ہی ہے پاکستان میں، کھولا نہیں ہے آپ نے آفیشلی. وہ آپ کی بات مان لیں گے؟ ابصار صاحب، اصل میں گزارش یہ تھی کہ ہمارا جو موقف ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یا ٹیرر نیٹ ورکس یا ان کی پریزنس جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، ہم نے یہ پریسر اس حوالے سے کیا تھا. اور پھر ایک مثال کے طور پہ میں نے برازیل کا بتایا تھا کہ جو آبجیکشنبل کانٹینٹ ہو، جس کانٹینٹ میں بالخصوص ود پروف اور ود ایویڈنس ہم نے بتایا کہ 19 اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں ان نیٹ ورکس کے، اور اسی طرح 28 جو ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. اور پھر ان کے سارے ہم نے وہ ایکس بند نہیں کر رہا ان کو، ان کی تمام تفصیلات چاہتا ہوں. دیکھیں وہ آئی پی ایڈریس میں یہ کہنا شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ نان ریسپانسو ہوتے ہیں. ہمارا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. یہ اس ورنہ پی ٹی اے کے پاس یہ اختیار تو ہے نا کہ یہ جو ویلاگ ہوتے ہیں روزانہ جو آرمی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہے، یہ ان یوٹیوبر کی ویلاگ جو ہیں ان کی ایکسس پاکستان کی تک تو بند کر سکتے ہیں. عقیل ملک صاحب کوئکلی اس پہ جواب دیجیے گا، بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. جی میں کوئکلی، نہیں بالکل کوئکلی. دیکھیں اب ویلاگز والے جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب کے اوپر کسی کی اگر سبسکرپشن 1.5 ملین ہے تو اس نے اپنی ساری ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ کر دیں؟ اس نے صرف 32 ویڈیوز کیوں چھوڑی؟ میں نام لیے بغیر یہ جواب نہیں ہے. آپ پی ٹی اے کے ذریعے کیوں نہیں ان کے چینل کو روک سکتے؟ یہ وہ پوچھ رہے ہیں جن کے خلاف آپ کو شکایت ہے. دیکھیں پی ٹی اے کے آلریڈی ہمارے پاس 2021 کے رولز موجود ہیں، ہم اسی کے تھرو ہی بلاک کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں. ہمارا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے اس پریس کانفرنس کے تھرو کہ ہم آپ آئیں، اپنے دفاتر یہاں پہ کھولیں، آپ الگوریدمز کا استعمال کریں، جو ٹیرر ریلیٹڈ کانٹینٹ ہے اس کو کرب کرنے کے حوالے سے، اس کو ریموو کرنے کے حوالے سے ڈبل سٹینڈرڈ مت رکھیں. چائلڈ پورنوگرافی اور پیلسٹائن کے ایشوز کے اوپر آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ ریموو کرتے ہیں تو دہشت گردی جو اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کانٹینٹ ہم آپ کو ریموو کرنے کے یہاں پہ پاکستان ہے کرنے کے حوالے سے آپ کہتے ہیں آئی پی ایڈریس دیں تو آپ دیتے نہیں ہیں.
اچھا، بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب اور شیر افضل مروت بات کرنے کا. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کی کوششیں ایکس کے معاملے پہ رنگ لاتی ہیں نہیں لاتی، لیکن مروت صاحب کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ یوٹیوب جن کے خلاف بہت شکایتیں ہیں حکومت کو، ان کی یہاں پہ جو وہ بیم کر رہے ہیں اس کو روک کیوں نہیں پا رہے پی ٹی آئی کے ذریعے، یہ بہت بڑا سوال ہے.